صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، انگلی سے زمین پر کھیلتے ہوئے، بدن لباس یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل سحری اجتماعات کا عظیم و شان سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے ملک میں جگہ جگہ سحری اجتماعات کی ترکیب ہو رہی ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل ڈیرہ اللہ یار جو کہ بلوچستان کا ایک شہر ہے، اس کے ڈویژن میں جو ہے آج سحری اجتماع کی ترکیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سحری اجتماع کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں یہاں بیٹھے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اول تا آخر ہم یہاں پر بیٹھیں گے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیان کروں گا،
آپ نیت کر لیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیان سنیں گے، آنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے جگہ کشادہ کریں گے. یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، اپنے بھائی کے لیے سرکنا، جگہ بنانا. تو دیگر جو اسلامی بھائی آئیں گے ان کے لیے ہم جگہ بھی کشادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور جو بیان ہوگا، جو لکھ سکے لکھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور جو یاد رہے گا اس پر عمل کرنے کی بھی نیت فرما لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ابو امامہ کے پاس شام کے وقت جایا کرتا تھا. ایک دن ان کے پڑوس میں ایک مریض کے پاس گیا تو وہ مریض کو جھڑک رہے تھے اور فرما رہے تھے، افسوس افسوس ہے تجھ پر اپنی جان پر ظلم کرنے والے، کیا میں نے تجھے بھلائی کا حکم نہ دیا، برائی سے نہ روکا تھا؟ تو وہ نوجوان بولا، اے میرے محترم، اگر اللہ عز و جل مجھے میری ماں کے سپرد کر دے اور میرا معاملہ اسی کے حوالے فرما دے تو میری ماں میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گی؟ انہوں نے جواب دیا، وہ تجھے جنت میں داخل کر دے گی. تو اس نے عرض کی، اللہ عز و جل مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. پھر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. چنانچہ جب اس کے چچا نے اس کے ساتھ قبر میں اتر کر اسے دفن کیا اور قبر کو برابر کر دیا تو اس نے گھبرا کر چیخ ماری. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا، اس کی قبر وسیع کر دی گئی اور نور سے بھر دی گئی. اللہ تبارک و تعالی کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہو. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو ایسا رحیم ہے کہ اپنے رحم دل بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے. وہ ایسا کریم ہے جو نافرمانوں پر جود و کرم کی بارش برساتا ہے. وہ ایسا حلیم ہے کہ جب کسی گناہگار کو اپنی لغزش و نافرمانی پر حسرت و ندامت کرتے ہوئے ملاحظہ فرماتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے. وہ ایسا علیم ہے کہ دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتوں پر مطلع ہے. زمین و آسمان کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں. وہ ایسا عظیم ہے کہ کسی بھی گناہ کو معاف کرنا اس کے لیے دشوار مشکل نہیں. وہ کسی کے عیب کو دیکھتا ہے تو محض اپنے فضل و نعمت سے چھپا دیتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اس نے مومنین کو گناہ اور گمراہی سے نکالنے کے لیے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے. پس وہ لغزشوں اور گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ عز و جل کے حرام کردہ کام کو مجبور ہو کر اختیار کیا وہ گناہگار نہ ہوگا. جس نے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لی وہ اسے نجات عطا فرمائے گا، اور جس نے اس پر توکل بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسے کافی ہو جائے گا. تو اے توبہ کرنے والو، تمہیں عذاب سے بخشنے کی خوشخبری ہو. تم اس نعمت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو، کیونکہ رب عز و جل نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا اور تمہارے لیے سعادت مندی لکھ دی ہے. اس نے اپنی معرفت کا ارادہ کرنے والے عارفین کے لیے علم کو ظاہر فرما دیا. جنت میں اپنے محبوب بندوں کو اپنے دیدار کی اجازت عطا فرما دی. انہیں اپنی انسیت محبت کے جاموں سے سیراب کیا اور اس کی بارگاہ اقدس میں وہ حاضر ہو گئے. ڈر والوں نے اللہ عز و جل کے لیے تابعداری اور عاجزی کو لازم کر لیا اور اپنی گزشتہ خطاؤں پر آنسو بہائے. اس نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 24 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. پس اس نے مغفرت کے ذریعے امان کا تاج
ان کے سر پر سجا دیا جس سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پہلی امتوں میں سے ایک شخص کثرت سے عبادت سے اپنے نفس پر سختی کرتا، لوگوں کو رحمت الہی عز و جل سے مایوس کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کر رہا ہے، اے میرے رب عز و جل، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ خدا بندی عز و جل سے جواب ملا، آگ۔ عرض کی، میری عبادت اور ریاضت کہاں چلی گئی؟ ارشاد فرمایا، تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں معافی سے مایوس کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو ہمارے گناہ بخشے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران، ترجمہ کنز ایمان، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 24 ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس کا بندہ اگر ڈھیروں ڈھیر گناہ کر لے، کثرت کے ساتھ گناہ کر لے کہ اس کو اندازہ بھی نہ ہو، لیکن ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ وہ چاہے تو لمحہ بھر میں اس کے سارے گناہوں کو مٹا کے نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے کہ وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خالق ہماری ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، ہر طرح کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہاتھ اس نے عطا فرمائے، زبان اس نے عطا فرمائی، سر اس نے عطا فرمایا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اس رب عز و جل کو راضی کرنے والے کاموں میں ہمیں مشغول ہو جانا چاہیے، ایسے کاموں کو اپنانا چاہیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو، اس کے محبوب کی رضا شامل ہو، ایسے کاموں کو اپنا لینا چاہیے، ایسے کاموں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف میں نقل، ایک اور صحیح مسلم شریف میں ایک اور روایت نقل ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے حقیقت نشان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو اور بخشش کا سوال نہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کر کے بخشش کا سوال کریں گے، اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے تو میں تیری مغفرت فرما دوں گا، اس کے ذرا برابر پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر قربان جائیے، اس کی رحمت پر قربان جائیے، جھوم جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے،
کتنا کریم ہے کہ بندہ اتنی خطائیں کر لے، اتنے گناہ کر لے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ، سچا ہو کر اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ وہ چاہے تو لمحہ بھر میں اس کے سارے گناہوں کو ختم کر کے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور تو فرمائیے، آج ہم دنیا کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ آج ہم 5 وقت کی نماز کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ آج ہم عبادت کتنی کرتے ہیں؟ آج دنیاوی کام کو ہم کتنی ترجیح دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں کو کتنی ترجیح دیتے ہیں؟ آج مسجد میں ہم کتنے وقت حاضر ہوتے ہیں؟ آج اپنا محاسبہ کر کے تو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، ہم روایتیں سن رہے ہیں، ہمیں تو جھوم جانا چاہیے، لیکن غور تو کیجئے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ رب جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اس نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، ہمیں گھر بار عطا فرمایا، ہمیں گاڑی عطا فرمائی، ہمیں ہر سہولت عطا فرمائی، ہمیں سارے جسم کی اعضاء عطا فرمائے، ہمیں دونوں ہاتھ سلامت دیے اس نے، جس سے ہم کام کرتے ہیں۔ غور تو فرمائیے اس کی کون کون سی نعمت ہے جس کا ہم شکر ادا کر سکیں؟ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ زبان اس نے عطا فرمائی، یہ آنکھیں اس نے عطا فرمائی، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، آنکھیں نہ ہوں، ہماری آنکھیں نہ ہوتی، ہم کسی کو دیکھ نہ سکتے۔ یہ آنکھیں، یہ آنکھوں کا نور کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آج دنیا میں کوئی تھوڑا سا احسان کر دے، آج دنیا میں تھوڑی سی کوئی امداد کر دے، کچھ پیسے دے دے، ہمیں مشکل وقت میں کچھ کام آ جائے، تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہم اس کا شکر ادا کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ غور کیجئے اس مالک نے ہمیں کیا نہیں دیا، سب کچھ تو عطا فرمایا، لیکن افسوس میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتی، 5 وقت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتی نہیں ہے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اس کے شکرانے میں ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ بھی نیت کر لیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنائیں گے۔ ہم دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں، ان مدنی کاموں میں شریک ہو کر انشاءاللہ عز و جل اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی مدنی کام ہیں اگر اچھی نیت اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں حاصل ہو جائے گی، پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اگر ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو ہمیں ڈھیروں نیکیاں حاصل ہوں گی۔ ساتھ ساتھ نیت کرتے چلیں میرے سحری اجتماع کے اسلامی بھائیوں، اور جو مدنی چینل پر ہمیں سنیں گے وہ بھی نیت کر لیں کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے کچھ مزید روایتیں سنتے ہیں اور اپنے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل جس انداز میں ہمارے اسلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف رہتے تھے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے ہم بھی انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے کائنات کی تخلیق سے 2000 سال قبل
امید کے ایک کاغذ پر ایک معاہدہ لکھا، پھر اس کو عرش پر رکھا اور ندا دی، اے امت محمدیہ، بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میں تمہارے سوال کرنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دوں گا اور مغفرت کا سوال کرنے سے قبل ہی تمہیں بخش دوں گا۔ تم میں سے جو مجھ سے ملے یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، منقول ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ عز و جل اپنے بندے کی پردہ پوشی چاہے گا اور اسے سب کے سامنے رسوا نہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اس کا گناہوں بھرا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں ہوگا کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ نامہ اعمال جہاں گناہ لکھے ہوں گے وہاں وہ آواز آہستہ کر لے گا اور اپنے دل میں کہے گا سبحان اللہ عز و جل، میری تو ایک نیکی بھی نہیں، جبکہ لوگ کہیں گے سبحان اللہ عز و جل، اس بندے کے نامہ اعمال میں تو ایک گناہ بھی نہیں ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ آواز میں پڑھ کر فارغ ہوگا اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے بندے، تیری نیکیوں کو میں نے اپنی مخلوق پر ظاہر کیا اور تیری برائیوں کو دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائی، اے میرے فرشتوں اس کو میرے عفو و کرم سے جنت میں لے جاؤ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی عز و جل میں اپنی امت کے گناہوں کے متعلق دعا کی، عرض کی یا اللہ عز و جل تو ان کا حساب میرے حوالے کر دے تاکہ ان کی برائیوں پر میرے علاوہ کوئی آگاہ نہ ہو۔ اللہ عز و جل نے وہی فرمائی یہ تیری امت ہے، میں اس پر تجھ سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں، میں ان کا حساب کسی کے حوالے نہیں کروں گا تاکہ میرے علاوہ کوئی ان کی برائیاں نہ دیکھے۔ یہ روایت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حکایت اور نصیحتوں میں نقل ہے، صفحہ نمبر 638 پر یہ نقل ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے، حقیقت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اگر نظر دوڑائیں ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں ہم سے کیسے کیسے گناہ نہیں ہو جاتے، لیکن وہ کریم رب کتنا کریم ہے، اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں، اس نے کیا ہے جو ہمیں عطا نہ فرمایا ہو، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مدنی قافلوں میں سفر کر کے تو دیکھیں، مدنی کاموں میں خود کو اپنے آپ کو ڈھال کر تو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں لذت عبادت بھی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا۔ ان میں ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی گئی نہیں، اللہ عز و جل کی قسم کبھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندے پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے، جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور یہ ہم سن بھی رہے ہیں، ہمیں اپنا ذہن بھی اس کے ساتھ ساتھ بنانا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور جب سچی توبہ کر کے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ کیسے انعام و اکرام کی ہم پہ بارش ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک گناہگار شخص تھا، ایک حکایت سنتے ہیں کہ جو جو اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا جاتا، اللہ عز و جل اس پر اپنا رزق اور احسان بڑھاتا جاتا۔ جب اس نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہوں اور برائیوں میں ملوث رہنے والے کے لیے عذاب کا بیان سنا تو کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا رب عز و جل کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ میں جب بھی گناہوں میں زیادتی کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنا مزید فضل و نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس کی اس بات سے آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کو کوہ طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے تو عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو جانتا ہے جو تیرے نافرمان بندے نے کہا ہے جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس پر مزید احسان فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اس کو عذاب دیتا ہوں لیکن وہ نہیں جانتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا تو اسے کیسے عذاب دیتا ہے؟ حالانکہ اس کے تو رزق کو کشادہ کرتا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے۔ جواب ملا، میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں، اپنے حضور مناجات کی لذت سے سلائے رکھتا ہوں، سحری میں اپنے عتاب اور اپنے دل نواز خطاب کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ میرے عزت و جلال کی قسم، میں اسے ضرور اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا اور اپنے انعام و اکرام کی زیادتی سے محروم کر دوں گا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں میں مقابلہ کرنے والے کو دیکھ کر ان کو بہت زیادہ مہلت دی گئی، ان کو عذاب دینے میں جلدی نہ کی گئی بلکہ انہیں ڈھیل دی گئی، مگر وہ گناہوں کی لذات پر خوش ہیں، حالانکہ یہی لذات ان کے لیے غم کا باعث بن جائیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 18 ترجمہ کنز الایمان، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے، یہ جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں بلکہ انہیں خبر نہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گناہوں کی مستی میں گم ہیں، دنیاوی کاموں میں گم ہیں، ناجائز جائز کی پرواہ کیے بغیر دولت کمانے میں گم ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ دولت کی بارش ہو رہی ہے، ہم دولت کما رہے ہیں، ہمیں گھر میں بھی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نو ٹینشن والے معاملات ہیں، کاروبار میں بھی کوئی ٹینشن نہیں، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، ان لوگوں کو جاگ جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرمائے گا تو پھر یاد رکھیے کوئی بچا نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اسے راضی کرنے والے کاموں میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ آئیے ایک اور نوجوان کا واقعہ سنتے ہیں اور اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ بصرہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام رضوان تھا، وہ اکثر کھیل کود اور نافرمانیوں میں مبتلا رہتا، آوارہ گردی کرتا، سرکشی میں مبتلا رہتا، رات بھر شراب کے نشے میں مست رہتا، اس پر بدبختی غالب تھی، شیطان نے اسے گمراہ کر رکھا تھا۔ ایک دن جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا، نافرمان دوست بھی اس کے ساتھ تھے کہ اس نے ایک فقیر دیکھا جو راستے میں چلتے چلتے چند اشعار گنگنا رہا تھا جن کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب تو کسی دن اہل زمانہ سے تنہائی میں ہو تو یوں نہ کہہ کہ میں خلوت میں ہوں، بلکہ یوں کہہ کہ مجھ پر ایک نگہبان ہے، اور اللہ عز و جل کو لمحہ بھر بھی غافل نہ جان، نہ یہ گمان کر کے اس پر کوئی چھپی ہوئی بات پوشیدہ ہے۔ یہ نصیحت بھرا کلام سنتے ہی نوجوان رونے لگ گئے۔ اس نے فقیر کو اللہ عز و جل کا واسطہ دے کر یہ اشعار دوبارہ پڑھے، فقیر نے دوبارہ پڑھے، نوجوان نے اسے اپنی مجلس میں آنے کا اصرار کیا، چنانچہ وہ چلا آیا۔ نوجوان کہنے لگا، یا سیدی، اللہ عز و جل کی قسم، آپ کی زیارت ہمارے لیے باعث سعادت ہے،
ہمیں آپ کی آواز اور نغمہ بھلا لگا، لہذا اپنے نغموں سے ہماری زندگی کو پاکیزہ کر دو۔ چنانچہ فقیر نے چند اشعار پڑھنا شروع کر دیے جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: اللہ عز و جل کا رزق کھا کر بھی تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، جب تو اس کی مخلوق میں چھپتا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اے انسان، اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچ، تو جو بھی گناہ کرتا ہے یاد رکھ وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس گناہ کو جانتا ہے۔ نوجوان پھر رونے لگا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے شراب کے برتن توڑ ڈالے، فقیر کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی: یا سیدی، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے جواب دیا: یہ رب عز و جل سے صلح کی گھڑی ہے، اللہ عز و جل نے تجھے نیکی کے دروازے پر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں تو تیرے لیے کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ آج ہی نیکیوں پر کمر بستہ ہو جا، گزشتہ گناہوں کو ترک کر دے اور درویشی اختیار کر لے، تیرے سابقہ گناہ اللہ نے چاہا تو معاف کر دیے جائیں گے۔ اس پر وہ نوجوان رو پڑا، اس کے آنسو بہنے لگے، اس کے دوست بھی رونے لگے۔ اس نوجوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور سارے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میرے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بھی سحری اجتماع میں شامل ہیں۔ آج ہم بھی دعوت اسلامی کے اس عظیم و شان سلسلہ جو کہ ملک بھر میں، دنیا بھر میں سحری اجتماعات ہو رہے ہیں، ہم ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کرتے ہوں گے، ہم علماء کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہوں گے، ہم مبلغین کے بیانات بھی سنتے ہوں گے۔ ہمارا بھی ذہن بنتا ہے کہ جس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ان اسلامی بھائیوں کا ذہن بھی بنتا ہے کہ سارے گناہوں کو چھوڑ کر رب عز و جل کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے، قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن جب دوستوں میں جاتے ہیں تو پھر اسی ماحول میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، پھر انہی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے دعوت اسلامی بتائے گی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہفتہ وار اجتماع کا پابند بن جانا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے پابندی کے ساتھ سننے چاہیے، نگران شورا کے بیانات پابندی کے ساتھ سننے چاہیے، خود بھی مدنی چینل کو دیکھنا چاہیے، اپنے گھروں میں مدنی چینل کو شروع کروا دینا چاہیے۔ ہمیں مدنی حلقے میں شرکت کرنی چاہیے، ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنی چاہیے، ہمیں پیارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ ان سنتوں کو سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے، 30 دن کے لیے، 92 دن کے لیے، 12 ماہ کے لیے، 26 ماہ کے لیے، ہو سکے تو زندگی بھر مدنی قافلوں میں سفر کریں کہ جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیسے انقلاب برپا ہونا شروع ہو جائے گا؟ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی ایک بہار سنتے ہیں۔ واکنٹ ٹیکسلا پنجاب پاکستان کے گروال ایریا میں رہائش پذیر اسلامی بھائی کا تحریری بیان کچھ اس طرح ہے کہ میں جوانی کے نشے میں بدمست اور انتہائی شوق و چنچل طبیعت کا مالک تھا۔ راہ چلتے لوگوں کو تنگ کرنا، مذاق مسکری کرنا اور آوازیں کسنا، نیز گھر والوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا موڑ لینا میری عادت میں شامل تھا۔ اگر کوئی میرے سامنے نیکی کی بات کرتا یا میری اصلاح کرنے کی کوشش کرتا تو اس کا احسان مند ہونے کے بجائے معاذ اللہ نہ صرف اس کا مذاق اڑاتا بلکہ طرح طرح سے دل آزاری بھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میرے وابستہ میرے بڑے بھائی نے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی۔ اب دیکھیے گا کہ یہ نوجوان نے جو تحریر دی اس کی زندگی میں مدنی انقلاب کیسے برپا ہوا۔ اور میرے اسلامی بھائی بھی دیکھتے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن آپ 12 ماہ کے اسلامی بھائیوں کے تاثرات سنتے ہوں گے کہ پہلے میں فلاں کام کرتا تھا، فلاں کاموں میں مشغول تھا، الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے میں نیکی کے کاموں میں مشغول ہو گیا، میں نمازی بن گیا، سنتوں کا عامل بن گیا، قرآن پاک کو سیکھنے والا بن گیا۔ اس نوجوان کی زندگی میں تبدیلی کا یہ موڑ آ چکا۔ کیا لکھتے ہیں آگے؟
علاقائی اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے 30 دن کے مدنی قافلے کے سفر کے لیے کہا. علاقائی اسلامی بھائی بالخصوص بھائی جان کے ذہن بنانے سے تیار ہو ہی گیا. میں عاشقان رسول کے ساتھ 30 دن کے مدنی قافلے میں باب المدینہ روانہ ہو گیا. ہمارا مدنی قافلہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پہنچ گیا. سبحان اللہ. اور جو باب المدینہ پہنچ جاتا ہے تو وہ باپا کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا. کیا لکھتا ہے یہ نوجوان کہ مدنی قافلے میں ہونے کے والے درس و بیان کی بدولت سنتوں پر عمل کا جذبہ ملا، نماز با جماعت کی پابندی رہی، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کے نماز کی ادائیگی سے روحانیت و قلبی سکون کے ساتھ ساتھ عبادت کا ذوق نصیب ہو گیا. خاص طور پر اسلامی بھائیوں کے حسن اخلاق اور باہمی الفت و محبت بھائی چارگی نے ایسا متاثر کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے محبت اور عقیدت میرے رگ و پے میں رچ بس گئی. میرے دل میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت کی شمع روشن ہو گئی، جن کی تربیت کا اثر اسلامی بھائیوں کے کردار میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا. میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کسی طرح امیر اہل سنت کا دیدار نصیب ہو جائے. چنانچہ ایک رات میں سویا، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. اس طرح کے میرے خواب میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے. شفقت بھرے انداز میں فرمایا، بیٹا کل انشاءاللہ عز و جل ملاقات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے دن واقعی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات اور دست بوسی کا شرف حاصل ہو گیا. آپ دامت برکاتہم العالیہ نے دعاؤں سے نوازا. یہ آپ سے ملاقات کی برکت تھی. الحمدللہ عز و جل اسی دن مجھے اپنے گناہوں سے سچی توبہ نصیب ہو گئی. میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. تا دم تحریر دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں درجہ خامسہ یعنی 5ویں درجے کا طالب العلم ہوں اور تنظیمی ترکیب کے مطابق تعویضات اطاریہ کے حیثیت سے ذمہ داری بھی نبھا رہا ہوں. دیکھیے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، زندگیوں میں مدنی انقلاب کیسے برپا ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی گناہوں کو چھوڑ کر اچھی صحبت حاصل کر کے اس پہ استقامت پانے والے بن جائیں، ہم بھی سنتیں اپنانے والے بن جائیں، ہم بھی قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کرنے والے بن جائیں، ہم بھی اپنے بڑوں کا ادب کرنے کا جذبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم بھی مسجد بھرو تحریک کا جذبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو بھی مدنی قافلوں کا مسافر بننا چاہیے. 92 دن کے لیے بن جائیں، 63 دن کے لیے بن جائیں، 30 دن کے لیے بن جائیں. جتنے دن آپ مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں اتنے دن تیار ہو کر ذہن بنا کر نیت کر کے ہماری مدنی تربیت گاہ موجود ہے، وہاں پر اپنا نام لکھوائیں. تو کون کون نیت کرے گا مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے ان کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی مدنی انعامات کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے بیان سنا تو ہمیں بھی چاہیے کہ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرمائیں، غور کریں کتنی زندگی گزر گئی. 20 سال گزر گئے ہوں گے، کسی کے 25 سال گزر گئے ہوں گے، کسی کے 30 سال گزر گئے ہوں گے، کسی کے 40 سال گزر گئے ہوں گے، کسی کے 50 سال گزر گئے ہوں گے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. کب ہماری زندگی کی شام ہو جائے، کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے. توبہ میں تاخیر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں کہ وہ ہمارا غفور الرحیم رب، وہ ہمارا کریم رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق انشاءاللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دے گا. سچے دل سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب راضی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ دین اپنے اسلاف کی حالات پر نظر کریں کہ توبہ کے لیے وہ کتنا اہتمام کرتے تھے، اصلاح قلوب کے لیے کس طرح مسلسل جد و جہد میں مصروف رہتے تھے، اور توشہ آخرت تیار کرنے کی خاطر کس طرح جاں فشانی سے مصروف رہا کرتے تھے.
توبہ میں تاخیر کرنا یاد رکھیے سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ سے ابتدا قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ انسان کفر و گمراہی تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت قحمس بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تو میں اس پر 40 برس روتا رہا۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو عبداللہ وہ کون سا گناہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا ایک دفعہ ایک دوست میری ملاقات کو آیا تو میں نے اس کے لیے مچھلی پکائی، جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے اٹھ کر اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی لے کر اپنے مہمان کے ہاتھ دھلائے تھے، تو اس وجہ سے 40 برس تک وہ روتے رہے۔ اتنا سا ہماری نظر میں شاید وہ اتنا سا ہو، لیکن وہ بزرگ ہمارے اسلاف یعنی ان کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کئی برس تک ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہتے، اپنے آنسو بہاتے رہتے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ کرے ہم پہ چھما چھم برستی رہے، ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو رحمتیں برس رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان رحمتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور ہم بھی ان رحمتوں میں شامل ہو جائیں، ہم پر بھی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ یہ ایک اللہ کے ولی فرما رہے ہیں، ایک اللہ کے ولی فرما رہے ہیں کہ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو۔ تو کس نے رحمتیں لوٹنی؟ تو اللہ کا ولی فرما رہا ہے کہ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو۔ آپ کے پاس 3 دن کا وقت ہو، آپ 3 دن کے لیے مدنی تربیت گاہ میں اپنا نام لکھوا دیں۔ اگر 12 دن کا وقت ہو، 12 دن کے لیے نام لکھوا دیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، بعض اسلام بھی اس پہ سوچتے ہیں، کلام بھی کرتے ہیں کہ یہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ ایک 57 سالہ بزرگ اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنا، 3 دن، 12 دن نہیں، 30 دن نہیں، 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں تیسرے دن مجھے امیر قافلہ نے غسل کے فرائض سکھائے تو ان بزرگ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے۔ کہتے میں ناپاکی سے پاک ہونے کو یہ سمجھتا تھا کہ بس اچھی طرح نہا لو تو غسل ہو جاتا ہے، مجھے آج پتا چلا کہ غسل کے 3 فرائض، آج پتا چلا۔ کاش میں اپنی جوانی میں مدنی قافلوں میں سفر کر لیتا، کاش مجھے دعوت اسلامی جوانی میں مل جاتی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، کئی نوجوان ہم میں سے ایسے ہوں گے، کئی بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ شاید جن کو غسل کرنا نہ آتا ہو، شاید جنہیں وضو کے فرائض یاد نہ ہو، شاید جنہیں نماز جنازہ کی شرائط یاد نہ ہو، شاید ان کو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں یاد نہ ہوں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، کیا کریں؟ کون سے اسکول میں جا کے ایڈمیشن لیں؟ کون سے کالج میں جا کے پڑھیں؟ آئیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا، ہمیں وضو سیکھنے کو ملے گا، ہمیں غسل کا طریقہ سیکھنے کو ملے گا، ہمیں انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے، مجہول پڑھنا چاہیے یا معروف پڑھنا چاہیے، ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کو معروف کیسے پڑھنا چاہیے، کہ الحمدللہ اس میں ہمیں مدنی قاعدہ بھی تھوڑا بہت پڑھایا جاتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم بھی جب تک زندہ ہیں، جو اسلام میں جوان ہیں، بوڑھے ہیں، نیت فرما لیں کہ جب تک زندہ ہیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک جدول عطا فرمایا ہے۔ کیا جدول ہے؟ آئیے اس جدول کو سنتے ہیں اور اس جدول پر عمل کی ہم بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی میں یک مشت 12 ماہ کے قافلے میں سفر کروں گا۔ زندگی 50 سال ہے، 60 سال ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہے، 12 ماہ اللہ کی راہ میں دے دیں، 12 ماہ مسجد میں گزارنے کے لیے دے دیں۔ مسجد میں 12 ماہ گزریں گے تو کیسا مدنی انقلاب آئے گا۔ میں 12 ماہ مسجد میں گزاروں گا، نمازیں پڑھوں گا،
قرآن پاک پڑھنا سیکھوں گا، سنتیں سیکھوں گا، دعائیں سیکھوں گا، اچھی اچھی باتیں سیکھوں گا، نیک عمل کروں گا، دوسرے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی دعوت دوں گا، 12 ماہ تک کروں گا تو کیسا انقلاب میری زندگی میں آ جائے گا، مجھے کیسی روحانیت نصیب ہوگی کہ زندگی میں ایک مشت 12 ماہ کے قافلے میں سفر کروں گا اور ہر 12 ماہ میں 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ ہر 12 ماہ میں 30 دن کے قافلے میں سفر کریں گے۔ گھبرائیں نہیں، نیت کریں، ہر 12 ماہ میں 30 دن ہیں، 11 ماہ دنیا کے کام کو دے رہے ہیں، 30 دن اللہ کی راہ میں دے دیں تو 30 دن کون کون دے گا 12 ماہ میں؟ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلام جب تک زندہ ہیں کہ زندگی بھر انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں۔ 27 دن دنیا کو دے رہے ہیں، 3 دن اللہ کی راہ میں گزار لیں، صرف 3 دن، only 3 days مدنی قافلہ۔ تو یہ بھی نیت کر لیں ہاتھوں ہاتھ اور ساتھ ساتھ کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سحری اجتماع کی حقیقتاً برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، انفرادی کوشش کرنے والا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا اور مدنی انعامات کا عامل بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔